بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جس کے ہاتھ میں قوموں، سلطنتوں اور تہذیبوں کا عروج و زوال ہے۔ درود و سلام ہوا آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے پیغام نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا اور جس کی روشنی عرب سے دور دور تک پہنچی، دلوں، معاشروں اور نسلوں کی تشکیل کی جس نے۔ محترم ناظرین، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ علم کے متلاشی اور تاریخ سے محبت کرنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دلوں اور دماغوں کے اس بابرکت اجتماع پر ہم ایک طویل اور معنی خیز سفر کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو صدیوں پر محیط ہے، صحراؤں، دریاؤں کو عبور کرتا ہے، تختوں کے عروج اور تاجوں کے زوال کی گواہی دیتا ہے، اور ان حکمرانوں کے نقش قدم کو ریکارڈ کرتا ہے جن کی فصیلوں نے برصغیر پاک و ہند کی تقدیر کو تشکیل دیا۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم باضابطہ طور پر ایک تاریخی سلسلے کا یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں جو آج سے شروع کر رہے ہیں، جو صرف بادشاہوں اور لڑائیوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تبدیلی، ایمان، جدوجہد، حکمرانی، انصاف، اسلامی تہذیب کے لازوال اثرات کے بارے میں۔ اس سلسلے کا عنوان ہے اسلامی تاریخ، محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی سے لے کر جلال الدین اکبر کے دور تک۔ ویسے بھی ہماری اس چینل کا نام ہے اسلامی تاریخ، اور اس میں ہم نے یہ نئی سیریز شروع کی ہے۔ تو دوستو، تاریخ مردہ تاریخوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ تاریخ یادداشت ہے، تاریخ شناخت ہے، تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں قومیں اپنی طاقتیں، اپنی غلطیاں، اپنے عروج اور زوال کو دیکھتی ہیں۔ جب تاریخ بھول جاتی ہے تو شناخت مٹ جاتی ہے۔ تاریخ کو مسخ کیا جائے تو نسلیں سمٹ جاتی ہیں، سمت کھو دیتی ہیں اپنی۔ یہ سلسلہ ایک ایسے دور کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی ہماری عاجزانہ کوشش ہے جس نے آج ہم کون ہیں۔ ایک ایسا دور جہاں اسلام برصغیر میں ایک لمحے کے طور پر نہیں بلکہ تعامل، طرز حکمرانی، اصلاحات، تنازعات اور بقائے بامی کے ایک مسلسل عمل کے طور پر داخل ہوا ہے۔ ہماری کہانی ایک ہزاروں سال پہلے شروع ہوتی ہے، ایک ایسے وقت جب وسطی ایشیا اور ہندوستانی سرحد کا سیاسی منظرنامہ بدل رہا تھا۔ اس کا آغاز ایک ایسے نام سے ہوتا ہے جو تاریخی یادداشت میں گہرائی سے گونجتا ہے، غزنی کے سلطان محمود غزنوی۔ وہ ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچنے والے پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک پائیدار اور طاقتور اسلامی موجودگی قائم کی جس نے خطے میں طاقت کے توازن کو بدل دیا۔ غزنی کا محمود تاریخ میں عزائم، نظم و ضبط اور پختہ یقین کے حکمران کے طور پر ابھرتا ہے۔ ان کی مہمات الگ تھلگ واقعات نہیں تھے، وہ ایک وسیع تر ویژن کا حصہ تھے جس نے غزنی کو وسیع تر مسلم دنیا کی ثقافتی، سیاسی اور مذہبی دھاروں سے جوڑ دیا تھا۔ غزنی کے محمود کے تحت غزنی علم، ثقافت اور انتظامیہ کے مرکز میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے دربار میں علماء، شعراء اور مفکرین جمع ہوتے تھے اور اسلامی ادارے نئے متاثر ہونے والے خطوں میں جڑیں پکڑنے لگے تھے۔ اس کی مہمات نے جبر کے مضبوط نظام کو کمزور کیا اور مستقبل کی مسلم حکمرانی کے لیے راستے کھول دیے تھے۔ چاہے کوئی ان کی مہمات کو سیاسی، عسکری یا مذہبی نظروں سے دیکھے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ غزنی کے محمود نے برصغیر کے لیے ایک نئے تاریخی باب کا آغاز کیا تھا۔ لیکن تاریخ کسی ایک حکمران پر نہیں ٹھہرتی، یہ آگے بڑھتا ہے جو اس کی رفتار کے وارث ہوتے ہیں۔ غزنیوں کے بعد توسیع اور حکمرانی کی مشعل غوریوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ان میں سے محمد غوری کا اضافہ ہوا جسے معز الدین محمد بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا حکمران جس کا نقطہ نظر اس سے پہلے والوں سے مختلف تھا۔ جہاں پہلے کی مہم چھاپوں اور اثر و رسوخ پر مرکوز تھی، وہیں محمد غوری نے مستقل مزاجی پر توجہ دی۔ اس کا مقصد محض فتح حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ حکومت کرنا تھا۔ ان کی فتوحات نے شمالی ہندوستان میں
مسلم سیاسی اتھارٹی کے لیے حقیقی بنیاد رکھے، ایک ایسی اتھارٹی جو بعد میں اس بات پر روشنی ڈالے جسے تاریخ دہلی سلطنت کے نام سے یاد کرتے۔ محمد غوری نے تنہا حکومت نہیں کی، اس نے جہاں بھی ان کو پایا ٹیلنٹ، وفاداری اور نظم و ضبط کو پہچانا۔ اس کے کمانڈروں میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کی زندگی خود اسلامی سماجی تحریک اور انصاف کی علامت بن گئی، قطب الدین ایبک۔ ایک بار غلام بنائے جانے کے بعد تربیت یافتہ اور بالآخر حکومت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ قطب الدین ایبک دہلی میں مملوک یا غلام خاندان کا بانی بن گیا۔ اس کا عروج اس تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ طاقت کے صرف خون کی لکیروں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلامی تہذیب کے اندر قابلیت اور ذمہ داری انسان کو غلامی سے خود مختاری تک پہنچا سکتی ہے۔ دہلی کی ابتدائی سلطنت نازک تھی، اسے اندر سے مزاحمت، باہر سے آنے والے خطرات اور متنوع اور وسیع آبادی پر حکومت کرنے کی چیلنج کا سامنا تھا۔ اس نازک دور میں سلطان التمش ایک مستحکم قوت بن کر ابھرے۔ اس کے دور حکومت میں استحکام، ساخت اور پہچان تھی۔ اس نے نظم و نسق کو منظم کیا، معیاری سکے متعارف کروائے اور پڑوسی طاقتوں کے درمیان سلطنت کے لیے قانونی حیثیت حاصل کی۔ التمش کے دور میں ہندوستان میں مسلم حکمرانی بقا سے استحکام کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبن آیا، ایک ایسے حکمران جس کی تشکیل سخت حقیقتوں سے ہوتی تھی۔ بلبن کا خیال تھا کہ نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے اتھارٹی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس کی حکمرانی سخت تھی، بعض اوقات سخت، لیکن اس کی جڑیں اس یقین میں پوست تھیں کہ نظم و ضبط کے بغیر ریاست ٹوٹ جائے گی، اور وہ اندرونی بغاوت اور بیرونی خطرات، خاص طور پر منگول کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف ثابت قدم رہا۔ بلبن کا دور رحم اور اختیار کے درمیان مشکل توازن کی عکاسی کرتا ہے۔ حکمرانی کی کہانی میں ایک بار بار چلنے والا موضوع، جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئی، نئی سلطنتیں ابھری، ہر ایک نے اپنے وژن کے مطابق وراثت کو نئی شکل دیتے ہوئے اسے آگے بڑھایا۔ خلجی خاندان نے توسیع اور اصلاحات کا دور شروع کیا۔ جلال الدین فیروز خلجی نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن علاء الدین خلجی نے اسے ایک طاقتور مرکزی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ علاء الدین خلجی کو ان کی فوجی طاقت، اقتصادی اصلاحات اور منگول حملوں کے خلاف انتھک دفاع کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے پالیسیوں نے بازاروں سے لے کر فوجوں تک معاشرے کی ہر سطح کو متاثر کیا، اور ان کا دور حکومت قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ کے سب سے مضبوط بابوں میں سے ایک باب ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک طویل اور گہرے بیانی کا صرف آغاز ہے۔ کہانی کسی ایک خاندان یا ایک صدی پر ختم نہیں ہوتی، یہ تبدیلی، رکاوٹ، بحالی اور تجدید کے ذریعے جاری رہتا ہے۔ اس تعمیر کے آنے والے حصوں میں ہم تغلق وژن، شیر شاہ سوری کے قابل ذکر وقفے اور آخر میں مغلیہ سلطنت کے عروج کا سفر کریں گے، جو اکبر کے دور میں، جلال الدین اکبر کے دور میں اختتام پر زیر ہوا۔ ایک ایسا دور جس نے بر صغیر میں حکمرانی اور شاہی ڈھانچے کی نئی تعریف کی۔ ہم آپ کو نہ صرف سیرت دیکھنے کے لیے بلکہ تاریخ کے ساتھ چلنے، غور سے سننے، گہرائی سے غور کرنے اور ایک ایسے ماضی سے دوبارہ جڑنے کی دعوت دیتے ہیں جس کی باز گشت آج بھی ہمارے حال میں ہے۔ یہ سلسلہ طلبہ، محققین، معلمین اور ہر اس ذی روح کے لیے ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ صدیوں سے ایمان، طاقت اور تقدیر کس طرح جڑی ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ ہماری مشترکہ میراث ہے، اور یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ ہم برصغیر میں اسلامی طرز حکمرانی کے دل کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں اختیار اب کوئی نیا نہیں تھا بلکہ آزمایا گیا تھا۔ وقت، تنوع، عزائم اور انصاف کے ساتھ وسیع زمین پر حکمرانی کرنے کی بھاری ذمہ داری کا تجربہ۔ دہلی سلطنت جو کبھی کمزور تھی، اب ایک طاقتور سیاسی حقیقت بن چکی تھی۔ پھر بھی اقتدار ایک بار قائم ہونے کے بعد نئے چیلنجز لاتا ہے۔ حکمرانی جبر کے بغیر کیسے نظم و ضبط قائم رکھتا ہے؟ عقیدہ متحد ثقافتوں کی سرزمین میں حکمرانی کی رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ اندرونی بغاوتوں اور بیرونی خطرات میں گری ہوئی ریاست کیسے زندہ رہتی ہے؟ خلجیوں کے دور کے بعد
تاریخ نے تغلق خاندان کو متعارف کرایا، ایک باپ جو جرأت مندانہ خیالات، اصلاحات اور دردناک اسباق سے بھرا ہوا تھا۔ اس خاندان کا بانی غیاث الدین تغلق ایسے وقت میں اقتدار میں آیا جب سلطنت کو طاقت اور حکمت دونوں کی ضرورت تھی۔ وہ تجربہ فوجی نظم و ضبط اور انتظامی بیداری سے تشکیل پانے والا حکمران تھا۔ اس کے دور حکومت میں امن، استحکام اور سرحدوں کے تحفظ پر زور دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس کی حکمرانی نسبتاً مختصر تھی، لیکن اس نے حکمرانی کے لیے ایک نئے نقطۂ نظر کا آغاز کیا جس نے اختیارات کو ڈھانچے کے ساتھ متوازن کرنے کی کوشش کی تھی۔ تغلق دور تاریخ کی ایک اہم حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر حکمران بری نیت کی وجہ سے ناکام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ناکامی ایسے خیالات سے آتی ہے جو معاشرے سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسی پالیسیاں جو ویژنری ہیں لیکن وقت پر ناقص ہیں، وہ اصلاحات جو فکری طور پر مضبوط ہوں لیکن عملی طور پر غالب ہوں۔ تغلق حکمرانوں نے نہ صرف زمین پر حکومت کرنے کی کوشش کی بلکہ نظام، معیشت اور آبادی پر بے مثال پیمانے پر حکومت کی۔ ان کا دور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیادت کے لیے صرف وزن نہیں بلکہ صبر اور انسانی حدود کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دہلی سلطنت کو زوال، بکھرنے اور کمزور ہوتے کنٹرول کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبے بے چین ہو گئے، سرداروں نے آزادی کی کوشش کی، بیرونی دباؤ بڑھ گیا۔ بے یقینی کی اس لمحے میں تاریخ نے بر صغیر کی سب سے نمایاں شخصیات شیر شاہ سوری کو متعارف کرایا۔ اس کی کہانی الگ ہے کیونکہ وہ شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ایسے کسی سلطنت کا وارث ہوا تھا۔ اس نے ذہانت، نظم و ضبط اور انتھک کوشش کے ذریعے اتھارٹی بڑھائی۔ شیر شاہ سوری کا عروج حادثاتی نہیں تھا، یہ حکمرانی کی ناکامیوں کے گہرے مشاہدے اور ان کو درست کرنے کے عزم کا نتیجہ تھا۔ جب اس نے مغل حکومت کو عارضی طور پر بے گھر کر دیا تو اس کی حکمرانی افراتفری میں نہیں اتری، اس کے بجائے یہ مؤثر انتظامیہ کا نمونہ بن گیا۔ سڑکیں بنائی گئی، تجارت کے حوصلے افزائی کی گئی، امن و امان نافذ کیا گیا اور محصولات کے نظام کو شفافیت اور انصاف کے ساتھ منظم کیا گیا۔ مشہور گرینڈ ٹرنک روڈ ان کے رابطے اور ترقی کے ویژن کے خاموشی گواہی کے طور پر ابھی تک کھڑی ہے۔ جو چیز شیر شاہ سوری کو اسلامی تاریخ میں منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دور حکومت نے ثابت کیا کہ حکمرانی کی تعریف خاندانی دولت سے نہیں ہوتی بلکہ اثرات سے ہوتی ہے۔ اگرچہ اس نے مختصر وقت کے لیے حکومت کی لیکن اس کی اصلاحات اس سے آگے نکل گئی، یہاں تک کہ جنہوں نے بعد میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا انہوں نے اس کے نظام کو اپنا لیا۔ ان کی کہانی سکھاتی ہے کہ مخلص قیادت ایسے آثار چھوڑ جاتی ہے جنہیں وقت مٹا نہیں سکتا۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کبھی کبھی غیر متوقع ہاتھوں سے تاریخ کے دھارے کو درست کرنے کا اختیار دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے جیسے ہم مغلیہ دور کے قریب جاتے ہیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر بر صغیر میں اسلامی تاریخ کوئی ایک داستان نہیں بلکہ طے دار ہے۔ ہر خاندان کو پچھلے کی طاقتوں اور کمزوریاں وراثت میں ملی ہیں جو ہر حکمران اپنے سے پہلے والوں کی شکل میں زمین پر کھڑا تھا۔ مغلیہ عروج کسی خلا میں نہیں ابھرا، یہ صدیوں کی تعامل، حکمرانی تنازعات اور اصلاحات سے تیار کیا گیا تھا۔ بابر کی آمد ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ شجرہ نسب علمی اور ادبی حساسیات کا حامل بابر ہندوستان میں نہ صرف ایک فاتح کے طور پر داخل ہوا بلکہ ایک نئے سامراجی ویژن کے بانی کے طور پر بھی ہوا۔ پانی پت میں اس کی فتح نے طاقت کے ڈھانچے کو نئی شکل دے دی، لیکن اس نے ایک نئی انتظامیہ اور ثقافتی ترکیب بھی متعارف کرائی۔ بابر کی اپنی تحریریں ایک حکمران کو تاریخ، فطرت اور ذمہ داری سے گہری واقفیت کا پتہ دیتی ہیں۔ اس کے دور حکومت نے ایک ایسے خاندان کی بنیاد ڈالی جو نسلوں تک بر صغیر پر حاوی رہے۔ اس کے باوجود بابر کی میراث فوری طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اس کے بیٹے ہمایوں کو وراثت میں نہ صرف تخت ملا بلکہ بے پناہ چیلنجز بھی ملے۔ اندرونی اختلافات، بیرونی خطرات اور ذاتی ناکامیوں نے اس کا سخت امتحان لیا۔ ہمایوں کی زندگی اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ جلا وطنی، نقصان اور بالآخر واپسی کے ادوار صبر اور برداشت کی داستان کو ظاہر کرتے ہیں۔ جدوجہد کے ذریعے اس نے مغل دعویٰ کو محفوظ رکھا،
इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कहानी जारी रहेगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हम इस सीरीज का ऐलान कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि हमारा मकसद ताकत की तस्बीह करना नहीं है और ना ही फतह को रोमानवी करना है। हमारा मकसद समझना है। ये समझने के लिए एक इस्लामी असूल सियासी हक़ाइक़ के साथ कैसे तामुल करते हैं, ये समझने के लिए कि हुक्मरान किस तरह हुक्मरानी के साथ ईमान के मतवाजन करते हैं, ये समझने के लिए कि गलतियों ने किस तरह इस्लाहात की और किस तरह आजमाइशों ने क़यादत को बेहतर बनाया। ये सिलसिला सदियों से आगे नहीं बढ़ेगा, ये तौक़ुफ़ करेगा जहाँ अक्कासी की ज़रूरत है। ये सवाल करेगा कि खामोशी कहाँ छाई हुई है। ये नाकामियों को छुपाने बगैर कामयाबी को उजागर करेगा, क्योंकि ईमानदार तारीख सबसे बड़ा इस्ताद होता है। इस सफर के जरिए हमारा मकसद बेदारी को जिंदा करना है, तकब्बर नहीं, अल्हाम, अंधा फख्र नहीं और तफहीम और तकसीम नहीं। जैसा कि हम इस तमीज़ के आखिरी हिस्से में अकबर जलालुद्दीन अकबर के दौर तक पहुंच रहे हैं, हम इस बात पर गौर करते हैं कि मुगल सुल्तानत किस तरह बका से गलबा की तरफ मुंतकिल हुई थी और किस तरह तर्ज हुक्मरानी हर सतह पर सखावत, इंतजामिया और मुआशरे को मुतासर करने वाले एक पेचीदा ढांचे में तब्दील हुई थी। जलालुद्दीन अकबर का दौर सदियों के तजर्बे, कामयाबी, गलती और मुआफ़क़त की इंतहा है। हमारे प्यारे नाज़रीन, आज हम ऐलान खत्म नहीं हुआ, ये एक इफ्तिताह ही है। भूले हुए इसबाक, गलत फहमी वाले अदाद शुमार और लाजवाल हिकमत के दरवाजे खोलता है। हम आपको हमारे साथ इस रास्ते पर चलने की दावत देते हैं, किस्त बा किस्त, अक्कासी बा अक्कासी, क्योंकि हम एक ऐसी तारीख से दोबारा जुड़ते हैं जिसने कौमों को तश्कील दिया और अब भी हमारे हाल से बात करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तारुफ के आखिरी हिस्से में पहुंचते ही हम एक तारीखी दहलीज पर खड़े हैं। हमारे पीछे जिद्दोजहद, फतह, हुक्मरानी, इस्लाह, नाकामी और हयात नाव का एक तवील रास्ता है। हमारे सामने एक दौर खड़ा है जिसे अक्सर हम एक मोड़ के तौर पर बयान किया जाता है। एक ऐसा दौर जो अचानक नुमदार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले आने वाले तमाम तजर्बात से तश्कील पाया। ये जलालुद्दीन अकबर का दौर है, एक ऐसा हुक्मरान जिसके दौरे हुकूमत को सदियों से समझे बगैर नहीं समझा जा सकता, जिसने पैरों तले जमीन तैयार की। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को एक ऐसी सुल्तनत वरासत मिली जो नकल मकानी, जलावतनी और बहाली से बच गई थी। मुगल रियासत बाबर के जरिए महफूज और हुमायूं के जरिए महफूज अब इस्तेहकाम, तोसी और तब्दीली के मराले में दाखिल हो चुकी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर महज सियासी गलबा नहीं, बल्कि इंतजामी पुख्तगी की नुमाइंदगी करता है। इसने एक वसी और मतनूआ आबादी पर हुक्मरानी की, बहुत सी जबानें बोलने, मुख्तलिफ रवायत पर अमल पैरा और मतनूआ समाजी निज़ामों के तहत जिंदगी गुजारी। ऐसे इलाके पर हुकूमत करने के लिए फौजी ताकत से ज्यादा की जरूरत थी। इसके लिए साखत, सब्र और इंसानी पेचीदगी को समझने की जरूरत थी। इस्लामी तारीख के वसी दायरा कार में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर को जो चीज मुमताज करती है, वो महज इलाकाई तोसी नहीं, बल्कि अदारों की तरक्की है। मसूलूआत के निज़ाम को म्यारी बनाया गया, फौजी तंजीम को बेहतर बनाया गया और इंतजामी तकसीम को वाज़ा किया गया। ये निज़ाम तन्हाई में नहीं उभरे, वो गजनियों, गौरियों, सुल्तनती हुक्मरानों और यहाँ तक कि शेरशाह सूरी के पहले तजर्बात, कामयाबियों और नाकामियों से मुतासर थे। तारीख इस लिहाज से जमा तजर्बे के तौर पर आगे बढ़ती है। इसके बावजूद सुल्तान अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर भी अहम सवालात को जन्म देता है। एक हुक्मरान किस तरह जामियात के साथ अथॉरिटी को मुतवाजन करता है, अकीदा एक कसीर मुआशरे में हुक्मरानी की रहनुमाई कैसे करता है, सियासी फैसले मजहबी और सकाफती शराख्त को कैसे मुतासर करते हैं, ये सवालात अकबर के दौर को बड़े सगीर की इस्लामी तारीख में सबसे ज्यादा ज़ेर बहस और ज़ेर बहस दौर बनाते हैं। यही वजह है कि हमारा सिलसिला सियाको सबाब के बगैर नतीजा अखज़ नहीं करता है। हम दरियाफ्त करते हैं, तजर्बा करेंगे और गौर करेंगे कि नाज़रीन को सिर्फ कबूल करने की बजाय समझने की इजाज़त देंगे। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम ये तारुफ मुकम्मल कर रहे हैं, इस सिलसिले की पीछे की नीयत को वाज़ा करना जरूरी है। इस्लामी तारीख तकसीम के लिए नहीं, बल्कि वजाहत के लिए बनाई गई है।
आंखें बंद करके तस्बीह करने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से समझने के लिए, तनाज़ात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए नहीं, लेकिन सबक हासिल करने के लिए। इस सिलसिले में मज़कूर हर हुक्मरान एक इंसान था जो अपने ज़माने की मजबूरियों में यकीन, ख्वाहिश, खौफ, हिकमत और हालात से मुतासर था। इनके फैसलों से माशरों की तश्कील होती है, लेकिन वो खुद तारीख से तश्कील पाते हैं। गजनी के महमूद से लेकर जिसने सबसे पहले खित्ते में एक पायदार इस्लामी मौजूदगी की, मोहम्मद गौरी तक जिसने सियासी बुनियाद डाली, गुलाम सुल्तानों तक जिन्होंने साबित किया कि क़यादत प्रदेश तक महदूद नहीं है, खुलजियों तक जिन्होंने इक़्तिदार को मरकजियत हासिल की, तुगलकों तक जिन्होंने विजन के साथ तजर्बा किया, शेरशाह सूरी तक जिन्होंने इस निज़ाम को हतमी शक्ल दी और निज़ाम हुकूमत को हतमी शक्ल दी, अर्तकाह के मुसलसल धागे का पता लगाता है। ये सफर हमें एक गहरी सच्चाई की याद दिलाता है। तहजीबें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इल्म के जरिए जन्म लेती हैं। वो ना सिर्फ फतह के जरिए बल्कि इंसाफ के जरिए जिंदा रहते हैं। वो ना सिर्फ दुश्मनों की वजह से बल्कि अंदरूनी तंज़ुज़ की वजह से भी ज़वाल पजीर होते हैं। बरसगीर में इस्लामी तरीक़ तमाम हक़ाइक़ की कासी करती है। ये हुक्मरानों और शहरियों के लिए यकसा सबक देता है। ये तकब्बर के खिलाफ खबरदार करता है। ये एहतसाब की हौसला अफजाई करता है। ये हमें याद दिलाता है कि ताकत आर्जी है लेकिन अमाल बरकरार रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आज अल्लाह ने अहद का आगाज है। तारीख को ईमानदारी के साथ पेश करने का अज़म, तहकीक, अक्कासी और काबिल एहतराम बयानिया का आज़म हमारे सामीन के लिए एक अहद है कि हर एपिसोड, हर किस्त का मकसद मुतला करना होगा, गुमराह नहीं करना और सोच को मुतासर करना, अंधे जज्बात को नहीं। ये सिलसिला इन लोगों के लिए जो सवाल करते हैं कि इन लोगों के लिए जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि माजी को समझना मुस्तकबिल में जाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, जब हम इस चैनल पर ये ऐलान करते हैं इस सीरीज का, तो हम आपको याददाश्त और मैनी की मुश्तरका तलाश में मदऊ करते हैं। हम तलबा और उस्तादा, महक़क़ीन और ख़ानदानों के एक साथ बैठकर तारीख की बाज़गश्त सुनने की दावत देते हैं। हम आपको इस बात पर गौर करने के लिए मदऊ करते हैं कि किस तरह अक़ीदे ने तर्ज़ हुक्मरानी को तश्कील दिया, क़यादत को किस तरह आजमाया गया और मुआशरों को किस तरह तब्दील किया गया। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों मुखलसाना को बढ़ाए। वो हमें सच बोलने, गौर से सुनने और आजिज़ी से सीखने की इजाज़त दे। दुआ है कि ये सिलसिला देखने वालों के लिए इल्म, गौर और फिक्र, रहनुमाई का ज़रिया बन जाए और ये हमें याद दिलाए कि तारीख हमारे पीछे नहीं है, ये हमारे अंदर रहती है। इसकी तश्कील करती है कि हम कौन हैं, हम कौन बन सकते हैं। ये इस्लामी तारीख है, ये हमारी मुश्तरका सफ़र है और अल्लाह ताला के हुक्म से अब ये सफ़र शुरू होता है। कल हमारी किस्त इसी टाइम हम आपके सामने लेकर आएंगे। आखिर में हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, तमाम जहानों के रब, हम इस आजिज़ाना कोशिश को तेरे हजूर पेश करते हैं। हमसे कबूल फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा और हमारी नीयतों में इखलास अता फरमा। इस सिलसिले को नफ़ा बख्श इल्म के जरिए, दिलों के लिए गौर व फिक्र का जरिया और आने वाली नस्लों के लिए सच्चाई की याद दहानी का जरिया बना रहे। ऐ अल्लाह ताला, हमें बयान करने में सदाकत, फहम में हिकमत और फैसले में इंसाफ अता फरमा। हमें गुमराही, तकब्बर और गुमराही से बचा। हमें माजी से सीखने, हाल में जिम्मेदारी के साथ काम करने और मुस्तकबिल की तरफ ईमान और वजाहत के साथ चलने की इजाजत फरमा। ऐ अल्लाह ताला, इस सफर को देखने, सुनने और मदद करने वाले तमाम लोगों को सलामत रख। इनकी इल्म, सब्र और समझ में इजाफा कर। हमारे दिलों को सच्चाई पर जोड़ दे। हमारे कदमों की रहनुमाई इस तरह कर दे जिससे तू राजी हो और तारीख को ऐसा नूर बना दे जो हमें तेरे करीब ले जाए, तुझसे दूर नहीं। ऐ अल्लाह ताला, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल और सहाबा कराम पर दरूद भेजते हुए हमें सीखने, गौर व फिक्र और साला अमल के जरिए इनकी मेरास का एहतराम करने के लिए साहिल अता फरमा। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।